ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس پر ایک مرا ہوا آدمی راج کر رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا آخر کیسے پوسیبل ہے، تو سچ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے فاؤنڈر تھے کم il سنگ، جنہیں مرے ہوئے اب لگ بھگ 30 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کم il سنگ ابھی بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک آتما کی روپ میں۔ اسی طرح نارتھ کوریا کے عام شہری جب پوٹی کرتے ہیں تو انہیں اپنی پوٹی جمع کروانی پڑتی ہے گورنمنٹ کے پاس۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو 10 ایسی نارتھ کورین چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے سن کر آپ اپنے خدا کا شکر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے نارتھ کوریا میں پیدا نہیں کیا۔ پہلے نمبر پر آتا ہے الیکشن، کیونکہ نارتھ کوریا پر 1948 سے ایک ہی فیملی حکومت کرتی آ رہی ہے۔ حیران کن طور پر یہاں الیکشن تو ہر سال ہوتے ہیں اور سب پر ووٹ ڈالنا بھی فرض ہے، مگر فنی چیز یہ ہے کہ الیکشن کینڈیڈیٹ ہر سال صرف کم ہی ہوتا ہے۔ مطلب لوگ پولنگ بوتھ تو جاتے ہیں، ہر ووٹنگ لسٹ پر بس ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ بھی کم کا۔ یوں انہیں اسے ہی ووٹ دینا پڑتا ہے، انہیں دوسری چوائس دی ہی نہیں جاتی۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم il سنگ مر کر بھی نارتھ کوریا پر حکومت کر رہا ہے، کیونکہ اسی نے یہ قانون بنایا تھا۔ دوسرے نمبر پر پوٹی حکومت کو جمع کروانا ہے۔ سال 2008 میں ساؤتھ کوریا نے نارتھ کوریا کو ایگریکلچر کے لیے فرٹیلائزر یعنی کھاد بھیجنا بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نارتھ کوریا کافی پرابلم میں آ گیا، کیونکہ فرٹیلائزر کے بنا ایگریکلچر نہیں اور ایگریکلچر کے بنا اناج نہیں اگ پاتا۔ اس کے بعد نارتھ کورین رجیم نے کم جونگ ان کے کہنے پر ایک نیا قانون بنایا۔ اس لا کے مطابق ہر نارتھ کورین شہری کو اپنا پوپ یعنی پوٹی گورنمنٹ اتھارٹیز کو دینا ہوتی ہے، تاکہ ایگریکلچر میں فصلیں اگانے کے لیے لوگوں کی جمع کروائی گئی پوٹی کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور کھاد کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تیسرا نمبر ایجوکیشن کا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو بس فیس ہی دیتے ہیں، پر نارتھ کوریا میں ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہاں والدین کو صرف فیس ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے بچوں کے لیے ڈیسک اور چیئرز بھی خرید کر دینا پڑتا ہے، اور جو ایسا نہیں کر پاتا اسے اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں دیا جاتا۔ چوتھی چیز ہے پنشمنٹ رول۔ ہم کوئی بھی غلط کام کریں تو عدالت ہمیں سزا سناتی ہے، جس نے غلط کام کیا ہو صرف اسے ہی سزا دی جاتی ہے۔ پر نارتھ کوریا میں اگر کسی نے کچھ غلط کام کیا تو اسے تو سزا ملے گی ہی، پر اس کے ساتھ اس کی کم از کم 3 نسلوں کو بھی پنشمنٹ دی جائے گی۔ جیسے اگر کسی بندے نے کوئی کرائم کیا ہے، اس کے گرینڈ پیرنٹس، اس کے ماں باپ اور اس کے بچے سب کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں 3 جنریشن پنشمنٹ۔ پانچویں چیز ہے فون کالنگ۔ آپ کے پاس فون ہے، آپ دنیا بھر میں جسے چاہیں کال کر سکتے ہیں، پر نارتھ کوریا میں اس پر بھی سخت پابندی ہے۔ یہاں لوگوں کو انٹرنیشنل کال کرنا تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا یہاں ایک سیریس کرائم ہے جس کی سزا دردناک موت ہے۔ 2007 میں ایک نارتھ کورین فیکٹری اونر کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، گولی مار کر، وہ بھی 1.5 لاکھ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس نے اپنے فون سے انٹرنیشنل نمبر ڈائل کیا تھا۔ چھٹا نمبر ہے لیڈر کم جونگ ان سے غداری کا۔ پاکستان، انڈیا ڈیموکریٹک ملک ہیں، کہنے کو ہمیں حق ہے کہ کسی بھی چیز سے ایگری یا ڈس ایگری کرنے کا، پر نارتھ کوریا میں ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کم کے خلاف جائے گا اسے موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ نارتھ کورین لیڈر کم جونگ ان کی میٹنگ میں اگر کسی کو جمائی آ گئی یا غلطی سے سو گیا تو اسے بھی کم سے ڈس لائلٹی یعنی غداری مانا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو اذیت ناک ڈیتھ پینلٹی دی جاتی ہے۔ 2015 میں نارتھ کورین ڈیفنس منسٹر یونگ یونگ چول کو 100 لوگوں کے سامنے زہریلی گولی مار کر سزائے موت دی گئی، کیونکہ وہ نارتھ کورین لیڈر کم جونگ ان کی میٹنگ میں غلطی سے سو گئے۔ ساتویں چیز ہے ٹی وی چینلز۔ انڈیا میں ہزاروں ٹی وی چینلز ہیں، یوں ہمارے پاس دیکھنے کو کئی سارے آپشنز ہیں، پر نارتھ کوریا کے لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ ان کے ٹی وی پر بس 4 چینلز کو ہی دکھایا جاتا ہے۔ ان پر بھی دکھائی جانے والی ہر چیز کم کی مرضی کی ہوتی ہے، یعنی یہاں کے لوگ اپنی مرضی سے پسند کا کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کو ٹی وی خریدنا ہے تو بھی گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت لینی ہوگی، جو اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ مل بھی جائے اپروول تو بھی آپ کے پاس بس 4 چینلز کا ہی آپشن رہتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے پاور کٹ یعنی بجلی کا جانا۔ آپ کو تو پتا ہے پاور کٹس کتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاور کٹ ہوتا ہے تو ہم کہیں اور دوست یا ریلیٹیو کے ہاں چلے جاتے ہیں، پر نارتھ کوریا میں ہر رات کو پاور کٹ ہوتا ہے، وہ بھی پورے کنٹری میں۔ یوں پورا نارتھ کوریا رات کو اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو تب پتا چلا جب ایک فوٹو وائرل ہوا جس میں خلا سے دیکھا گیا کہ نارتھ کوریا پوری طرح سے بلیک آؤٹ ہے۔ دراصل نارتھ کوریا کا الیکٹریکل انفراسٹرکچر کافی پرانا
और सबसे खराब है। ऊपर से इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से कोरिया ठीक तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए रात भर पूरे कोरिया में पावर कट रहता है। इसी वजह से एसी और रेफ्रिजरेटर तो दूर की बात, टीवी, अवन और कंप्यूटर वगैरह लेने से पहले भी यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। 9वीं चीज है नॉर्थ कोरियन कैलेंडर। हमारे लिए अब 21वीं सेंचुरी है और 2024 चल रहा है, पर नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 112 साल चल रहा है। दरअसल हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ अपने फाउंडर किम इल सिंह के बर्थ से जुड़े कैलेंडर को मानता है। ये कैलेंडर 1912 में शुरू हुआ था जब किम इल संग पैदा हुए थे। इस हिसाब से नॉर्थ कोरिया में अब 112 साल है, ना कि 2024। मतलब नॉर्थ कोरिया ने दुनिया से अलग अपनी एक नई दुनिया बना रखी है। 10वीं चीज है इंटरनेट। हम इंटरनेट बआसानी यूज कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे या कहीं बाहर घूमते हुए मोबाइल में। पर नॉर्थ कोरियंस को पता ही नहीं कि इंटरनेट होता क्या है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बस कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इंटरनेट यूज करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी काफी हाई होती है और वो एकदम शहंशाहों की तरह शाहाना लाइफ जीते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंटरनेट में बाहर की दुनिया देखकर कहीं भाग ना जाएं। अब आप खुद ही बताएं, आप पाकिस्तान और इंडिया में पैदा होने पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहेंगे या नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं।